مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ بات کریں گے افغانستان کے صوبے پنجشیر کے حوالے سے۔ طالبان نے صوبہ پنجشیر کو فتح کرنے کے لیے مزید فوجی روانہ کر دیے۔ یمن کے بحران کو حل کرنے پر اقوام متحدہ نے تاکید کر دی۔ عراق نے امریکہ کی پول کھولتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی پیٹھ تھپتھپا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کے ظلم کا سلسلہ جاری۔ فلسطینی مظاہرین پر اسرائیل کی فائرنگ کے نتیجے میں 69 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ میں مسافر بس پر فائرنگ میں 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے بیلجیم میں نکالی گئی کار ریلی کے حوالے سے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف بیلجیم میں کار ریلی نکالی گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں حاشر رضا۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون ٹو اہل بیت چینل۔ ویلکم بیک ٹو i14 نیوز۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دنیا بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس اہم دن پر بھی قابض بھارتی فوج اپنے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہی۔ جنت نظیر وادی کے سب سے بڑے شہر سری نگر میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ دوسری جانب قابض بھارتی فوج کے انسانیت سوز مظالم کو بے نقاب کرنے والے 2 صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بات کریں گے افغانستان کے صوبے پنجشیر کے حوالے سے۔ طالبان نے صوبہ پنجشیر کو فتح کرنے کے لیے مزید فوجی روانہ کر دیے۔ طالبان گروہ نے صوبہ پنجشیر کے لیے مزید فوجی روانہ کر دیے۔ افغانستان کا صوبہ پنجشیر افغان حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے قومی استقامتی محاذ کے جوان صوبہ پنجشیر میں کئی بار طالبان فوجیوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی کہ پنجشیر میں افغانستان کے قومی استقامتی محاذ اور طالبان گروہ کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے بعد طالبان نے صوبے میں مزید فوجی روانہ کیے ہیں۔ یمن کے بحران کو حل کرنے پر اقوام متحدہ نے تاکید کر دی۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بحران یمن کے حل کے لیے ایک پائیدار راہ حل کی کوششوں کا مطالبہ کر دیا۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہانس برگ نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ عمان کے دارالحکومت مسقط کے دورے پر ہیں اور وہاں یمن کی مرکزی حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام اور عمان کے حکام سے ملاقات کریں گے۔ دریں اثنا جا رہے سعودی اتحاد نے جمعے کی صبح یمنی دارالحکومت صنعا پر شدید بمباری کر دی۔ جا رہے سعودی اتحاد نے السبین کے علاقے پر 2 بار اور صنعا ایئرپورٹ کے پاس 1 مرتبہ بمباری کی ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں دارالحکومت صنعا دھماکوں سے لرز اٹھا ہے۔ عراق نے امریکہ کی پول کھولتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی پیٹھ تھپتھپا رہا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کا کہنا ہے کہ ملک کے سیکیورٹی اہلکاروں نے داعش کے جد و جہد اور داعش کے سرغنہ کی خفیہ پناہ گاہ کا پتہ لگانے کے لیے اطلاعات جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ ملک کے سیکیورٹی اہلکاروں نے عراق میں داعش کے عناصر کے قتل اور ان کی گرفتاری اور داعش کے سرغنہ کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں اطلاع جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ واضح رہے کہ ذرائع ابلاغ نے گزشتہ رات شام کے صوبہ ادلب میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ہیلی بورن آپریشن میں ایک عورت اور چند بچوں سمیت 10 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی۔ اسرائیلی فوجیوں کے ظلم کا سلسلہ جاری۔ فلسطینی مظاہرین پر اسرائیل کی فائرنگ کے نتیجے میں 69 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ فلسطین کے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر کے 69 فلسطینی مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے کل غرب اردن کے مختلف علاقوں خاص طور سے نابلس کے بیتا اور بیت دجن میں ہونے والے پرامن مظاہروں کو کچلنے کے لیے ربڑ کی گولیوں سے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا اور آنسو گیس کے شیل داغے، جس کے نتیجے میں 69 فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ اسی طرح نابلس کے حبل سبی علاقے میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا 18 سالہ نوجوان
ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی خبر سن کر جس میں کئی لوگ مارے گئے افسوس ہوا ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے ایک بار پھر اس لعنت کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے پاکستانی قوم اور حکومت کو اس حملے سے جانی نقصانات پر تعزیت پیش کی۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ میں مسافر بس پر فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا میں مسافر بس میں موجود 21 سالہ مسلح شخص نے اچانک زور سے کہا کہ لاس اینجلس ایک خطرناک شہر ہے۔ اس کے بعد ایک مسافر کو خفیہ اہلکار قرار دے کر جھگڑا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بس ایک سٹور پر رکی، مسلح شخص نے مسافروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور پیدل بھاگتے ہوئے شاپنگ مال میں گھس گیا جہاں ایک اور شخص سے جھگڑنے لگا۔ کیلیفورنیا پولیس ملزم کے تعاقب میں شاپنگ مال تک جا پہنچی۔ پولیس کو دیکھتے ہی گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزم نے اپنے کپڑے اتار دیے، تاہم پولیس اہلکار ملزم کو برہنہ حالت میں تھانے لے گئی۔ فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک حاملہ خاتون بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں بات کریں گے بیلجیم میں نکالی گئی کار ریلی کے حوالے سے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف بیلجیم میں کار ریلی نکالی گئی۔ بھارتی بربریت اور ظلم و ستم کے خلاف EU پارک، فرینڈشپ فیڈریشن یورپ اور پشتون آرگنائزیشن یورپ نے مل کر برسلز کے مشہور سیاحتی مقام اوٹومیم سے کار ریلی نکالی جس کا اختتام سٹی برسلز گرانڈ پیلس پر کیا گیا۔ کار ریلی میں مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کی گئی۔ مظاہرین نے اپنی گاڑیوں پر کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے لگا رکھے تھے۔ انہوں نے بھارتی درندگی کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ بعد ازاں اوٹومیم کے مقام پر فیڈریشن کے چیئرمین نے کہا کہ وہ یورپ بھر کے تمام ممالک میں احتجاجی مظاہروں کے لیے بھارت کے دوغلے چہرے کو دنیا میں ننگا کر کے رہیں گے۔ i14 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فار فردر ڈیٹیلز اینڈ اپڈیٹس کیپ واچنگ i14 نیوز اور وزٹ آور ویب سائٹ i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/i14news. This is Hashir Raza signing off from i14 News. Allah Hafiz.